جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا آقا احسان کیا ہے، تو آقا نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ اس طرح تو نیکی کر کہ جیسے تیرا رب تیرے سامنے ہو اور تو اپنے سر کی نگاہ سے اپنے رب کو تک رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اس طرح نیکی کر کہ تو اسے نہیں دیکھ رہا پر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تخیل بڑا بہترین تخیل ہے جو انسان کو اپنے رب کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ دو بیٹے پہلے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ رب کریم آدم علیہ السلام کو جب یہ بیٹے عطا فرمائے، چونکہ والد کے وصال کے بعد بیٹا ہی ان کا مسند نشین ہوتا ہے، ان کا خلیفہ بنتا ہے، ان کا نائب بنتا ہے۔ رب کریم نے حضرت حابیل کو بھیڑ بکریاں عطا فرما رکھی تھی، وہ ان کے چرواہے تھے، چراتے تھے، اور قابیل یہ زراعت کا کام کرتا تھا، کسان تھا، کھیتی باڑی کا کام کرتا۔ جب مسند نشین بننے اور خلیفہ بننے کی باری آئی تو چونکہ بڑا بیٹا قابیل تھا، قابیل کہنے لگا کہ ابا حضور میں ہی آپ کا خلیفہ بنوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا آپ ایسا کرو، دونوں بیٹے حابیل بھی قابیل بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، صدقہ پیش کرو، اپنی اپنی کمائی، جس کی قربانی رب کو قبول ہوگی وہی میرا خلیفہ بنے گا، میرا نائب بنے گا۔ اس وقت قربانی کا صدقہ اور خیرات کرنے کا انداز اور طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی خیرات اپنا صدقہ ایک پہاڑی پہ جا کر رکھ دیا جاتا، رب کریم آسمان سے آگ بھیجتا، آگ آتی جس کا صدقہ جلا دیتی، راکھ کر دیتی، اس کا صدقہ اور خیرات رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ جس کا صدقہ اور خیرات قربانی نہ جلائی جاتی، جس کو آگ نہ لگتی، یہ صدقہ اور خیرات قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے، جو اللہ کے پیارے بندے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے جانوروں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ترین جانور پکڑا اور اللہ کے حضور لے آئے قربانی کے لیے۔ قابیل نے سوچا کہ یہ تو جو کچھ بھی دیا جائے گا ضائع ہو جائے گا، پہاڑ پہ رکھا جائے گا، آگ آئے گی جلا کے راکھ کر دے گی، جلا ہوا اناج بھی بھلا کسی کے کام کا ہے؟ کسی کے کام کا نہیں ہے، وہ تو ضائع ہو جائے گا۔ اس نے بہترین اناج نہیں لیا، جو خستہ اناج تھا، جس کی حالت اچھی نہیں تھی، خستہ اناج لیا اور قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا دونوں میرے بچوں اپنی قربانی پہاڑ پہ لے جاؤ۔ حابیل بھی اپنی قربانی پہاڑ پہ لے گئے، قابیل بھی اپنی قربانی پہاڑ پہ لے گئے۔ جب پہاڑ پہ قربانی رکھ دی گئی، رب کریم نے آسمان سے آگ بھیجی، حابیل کی قربانی کو رب نے قبول فرما لیا، جلا دیا، قابیل کی قربانی ویسے کی ویسے رہ گئی۔ اب مفسرین نے فرمایا کہ رب کریم نے قابیل کی قربانی کیوں نہیں قبول فرمائی؟ اس لیے قبول نہیں فرمائی کہ ان کے دل کا اخلاص قابل نہیں تھا، وہ خستہ مال لایا تھا، اچھا مال نہیں لایا تھا۔ اس لیے اگر رب کریم کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہو، صدقہ اور خیرات پیش کرنا ہو، تو سب سے بہترین جو مال ہو اس کو پیش کیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رب کریم نے فرمایا اس وقت تک تم نیکی اور بھلائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی پا ہی نہیں سکتے، جب تک سب سے زیادہ پیاری شے اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کی جائے۔ جب رب کریم نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا تو قابیل حسد کرنے لگا کہ یہ تو چھوٹا بھائی والد کا جائے نشین بنے گا، ان کا خلیفہ بنے گا، ان کا نائب بنے گا۔ پر اندر ہی اندر جلن پیدا ہونے لگی، دل میں حسد جگا لینے لگا۔ ایک دن حضرت حابیل علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے، اپنی بھیڑیں چرا رہے تھے، اپنا مال چرا رہے تھے، قابیل وہیں پہ پہنچ گیا۔ قابیل باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا اے حابیل کیا تو چاہتا ہے کہ میری جگہ تو لے لے؟ حابیل نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا میں کسی کی جگہ لوں، یہ تو رب کریم کا فیصلہ ہے، وہ جس کی قربانی قبول کرے۔ سو جس کی قربانی قبول کی گئی وہی والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کا نائب بنے گا۔ اس نے وہیں پہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے لگا، مارنے لگا۔ جب وہ بھائی کو مارنے لگا، ایسا نہیں تھا کہ حابیل چھوٹا تھا کہ طاقت میں بھی کمزور ہوگا، نہیں، طاقت میں کمزور نہیں تھا، بالکل کمزور نہیں تھا، لیکن حضرت حابیل علیہ السلام کے الفاظ سنیے قرآن مجید میں جو رب کریم نے ذکر فرمائے۔ وہ کہنے لگے
فلم قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انی اخاف اللہ رب العالمین. تو وہ کہنے لگے اے میرے بھائی میں اپنا ہاتھ قتل کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہو جائے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس پروردگار سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اس کا ڈر کھاتا ہوں. اب دیکھیے سامنے ایک آدمی قتل کر رہا ہے، وہ قتل کے در پہ ہے، لیکن ادھر الفاظ کیا ہے؟ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے دل میں ڈر کہاں سے آ گیا؟ حابیل علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر اس لیے آ گیا کہ ان کی نگاہ میں یہ جلوہ حق سامنے تھا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے تھے. ان کے دل میں اللہ کا جلوہ موجود تھا. ان کی نگاہ رب کریم کا ہونا دیکھ رہی تھی یا پھر اپنے آپ کو رب کریم کے سامنے ہونا دیکھ رہی تھی. دو کیفیتوں میں سے کوئی ایک کیفیت موجود تھی، اس لیے کہہ رہے تھے میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کسی کے قتل کا گناہ آئے، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ آئے، تیرا گناہ بھی تیرے سر پہ آئے. یہ الفاظ کہتا ہے. قابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. جب حابیل علیہ السلام قتل ہوتے ہیں تو بالآخر کار اب دفن کا معاملہ آ گیا کہ میں اپنے بھائی کو کیسے دفن کروں اور کیا کروں. اس کا اپنے کندھے پہ اٹھا کے چل رہا ہے، گھوم رہا ہے زمین میں. رب کریم نے دو کوے بھیجے اپنی قدرت سے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور مار کر اپنی چونچ سے زمین کریدنے لگا. زمین کرید کر کوے کو گڑھے کے اندر رکھا اور دوسری مٹی اوپر ڈال دی اپنی چونچ سے. اس نے کہا یہ تو آسان سا طریقہ، کیوں نہ میں بھی ایسا کر لوں. تو قابیل نے بھی زمین کریدی، زمین کرید کر گڑھا کھود کر قبر بنا کر اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا. جب حابیل دفن ہو گئے پھر قابیل بے چین اور بے قرار ہونے لگا. جا کر آدم علیہ السلام کو ماجرا پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام غصہ ہوئے اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دیا. قابیل اپنے گھر سے نکل کر جنگلوں میں مارے مارے پھرنے لگا. پھر شیطان بصورت انسانی قابیل کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تو جانتا ہے کہ تیرے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ وہ تنہائی میں آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے. اسی دن سے قابیل نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی. آگ کی عبادت قابیل سے شروع ہوئی تھی اور قابیل کی نسل میں رہی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں قابیل کی ساری نسل برباد ہو گئی اور نسل انسانی حضرت شیس علیہ السلام سے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں بیٹے پیدا ہوئے، ان کی نسل سے رب کریم نے حضرت انسان کی نسل کو آگے چلایا. پیدا تو پہلے ہو چکے تھے لیکن نسلیں دو تھی نا، قابیل کی نسل اور شیس علیہ السلام کی نسل. حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے رب تعالی نے انسانیت کو چلایا، جو آج تک چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. محترم المقام یہ واقعہ ہے رب کریم نے جو قرآن مجید سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا، آیت نمبر 27 سے 31 تک. تو محترم المقام اپنے رب کریم کا جلوہ ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھا کرو. جس کی نگاہ میں رب کریم کا جلوہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے خلاف نہیں چلتا، وہ رب کریم کی نافرمانی میں نہیں چلتا، وہ رب کریم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وہ ہر وقت یہی کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. ایسے ہزاروں واقعات ہیں، تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. پڑھا کریں اور یہ تخیل آیا کریں میرا رب مجھے تکتا ہے اور میرا مجھے سامنے ہے. دعا ہے کہ رب کریم ہر کسی کو یہ جلوہ عطا فرمائے، یہ مقام عطا فرمائے. اور اس واقعے کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بین کا جھگڑا تھا، بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، لیکن حق بات اور حقیقت بات یہی ہے کہ وہ بین کا جھگڑا نہیں تھا، نکاح کا جھگڑا نہیں تھا. حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا در حقیقت قربانی کا تھا. اس حوالے سے ان کا جھگڑا ہوا، قابیل قاتل بنا اور حابیل شہید ہوئے.